السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج محترم و مکرم شیخ محمد یونس صاحب ریٹائر ربی سلسلہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ان سے ہم ایک بہت اہم سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ قرآن کریم میں خلافت علی منہاج نبوت کا ذکر ہے، اور کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ، مسلمانوں کے بادشاہ بھی اپنے آپ کو خلیفہ کہتے تھے۔ میرا سوال ان سے یہ ہے کہ خلافت علی منہاج نبوت اور یہ جو خلیفے ہیں، ان میں کیا فرق ہے؟ اس کی ذرا ناظرین کو وضاحت چاہیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن کریم کے مطالعہ سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے، اور یہی بات جو ہے وہ سب سے اہم بات ہے کہ دنیا میں جو الہی نظام چلتا ہے وہ کیسے چلتا ہے اور اس کی بنیاد کس بات پر ہے۔ جی، تو چونکہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں، اور خدا کے فضل سے جماعت احمدیہ جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتی ہے، جو اس زمانے کے امام الزمان ہیں، تو ان کے ارشادات کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں جب اس چیز کا ہم غور کرتے ہیں جی، کہ خلافت علی منہاج نبوت جو ہے وہ کیا چیز ہے، تو اس سلسلے میں ہم سورۃ البقرہ کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک آیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ یقیناً میں ہی خلافت زمین میں میں ہی خلیفہ بنانے والا ہوں، بناتا ہوں۔ اچھا، تو اس آیت میں یہ ایک جو پکا ثبوت ہے یہ مل گیا کہ یقیناً میں ہی، یعنی اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ یقیناً میں ہی زمین میں خلافت کو قائم کر سکتا ہوں اور کرتا ہوں۔ آگے پھر یہ ہے کہ جس کو پھر خدا تعالیٰ خلیفہ بنا کے بھیجتا ہے، اپنا جانشین اس کو ڈائریکٹ بناتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ہی یہ آیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ تو ظاہر ہے جب خدا نے ایک شخص کو اپنا جانشین کھڑا کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کی بادشاہت کا وہ نمائندہ ہے۔ اچھا، یہاں آدم علیہ السلام کے بارے میں تو آیا ہے کہ وہ نبی تھے۔ ہاں جی، وہ تو خلیفہ بھی تھے۔ وہ خلیفہ بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ خلیفے کا لفظی مطلب جانشین، وہ خدا تعالیٰ کی خدائی احکامات کے وہ جانشین تھے، نمائندہ، یعنی نمائندہ، خدا کی بادشاہت کے نمائندے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک یعنی خلیفہ کا جب لغوی معنی ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہمیں لغت سے یہی پتہ چلتا ہے کہ خلیفہ کا لفظ جو ہے وہ جانشین کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اب جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو خدا تعالیٰ نے حضرت بنی اسرائیل کی قوم کا ایک پہلا خلیفہ بنایا، پہلے نبی بنایا، باقی جو 12 نبی آئے ہیں وہ سارے ان کے جانشین تھے، ان کی اطاعت میں انہوں نے ان کو نبوت ملی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ موسوی شریعت کے بنی اسرائیل کی جو قوم ہے اس کے وہ آخری نبی ہے، آخری خلیفہ ہے۔ بالکل ہے جی۔ تو یہ بات جو ہے سب سے پہلے ہم اسی بات پہ یقین ہمیں کرنا چاہیے، اور ہمیں اس بات پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ جو خدا تعالیٰ کا جانشین ہوتا ہے، خدائی بادشاہت کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کو ماننا، چونکہ وہ خدا کا نمائندہ ہے اور خدا نے اس کو بھیجا ہے، تو اگر ہم اس کو قبول کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے خدا کے حکم کو قبول کر لیا، اور اگر ہم اس کی بات کو نہیں مانتے یا اس کو ہم سچا نہیں سمجھتے تو پھر ہم اس کی بات کا تکذیب کر رہے ہیں، خدا کی بادشاہت کی ہم نافرمانی پھر کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس بات پر اس وقت زور دینا مقصود ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ دراصل خدا ہی بناتا ہے، اور خدا کا قائم کردہ جو خلیفہ ہوتا ہے پھر وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جتنے احکامات ہیں
احکامات آتے ہیں وہ بلا خوف و خطر وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اور جو نیک روح ہیں وہ اس کو قبول کر لیتی ہیں، اور جن میں تکبر آ جاتا ہے، جیسے قرآن میں بھی یہ ذکر جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ تو میں اپنا جانشین بنانے والا ہوں، تو کچھ لوگوں نے مان لیا اور کچھ نے کہا کہ نہیں ہم تو اس کو نہیں مانیں گے، تو وہ نافرمانوں میں پھر چلے گئے، وہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں چلے گئے۔ تو اس لیے اس بات پر ہم زور دے رہے ہیں کہ دراصل جو خدا کا جانشین ہوتا ہے یا خدا کا خلیفہ ہوتا ہے یا خدا کا نبی ہوتا ہے اس کو اوپر خدا تعالیٰ کے احکامات آتے ہیں۔ اچھا، اور اگر خلیفہ کو آپ امامت کے معنی میں بھی لیتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ الامام جنت، کہ امام جو ہوتا ہے وہ دراصل ایک ڈھال ہوتا ہے۔ تو ڈھال کا کیا مطلب ہے کہ جب دنیا میں کوئی عذاب آتا ہے، دنیا میں کوئی بیماریاں آتی ہیں، دنیا میں جو کئی قسم کی مشکلات آتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، خشک سالی کے عذاب آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، تو اس وقت بھی وہ خدا کا نمائندہ جو ہوتا ہے اس کی دعائیں خدا تعالیٰ سنتا ہے، تو پھر ہی وہ قوم جو ہے وہ واقعی بچتی ہے، اس لیے بھی وہ خدا کا نمائندہ ہے، پھر خدا کا خلیفہ ہے۔ پھر تو یہ بات بتانی اصل صرف یہ بات اتنا پیغام نہیں ہے کہ میں خدا فرما رہا ہے کہ میں خلیفہ بناتا ہوں، میں خلیفہ بناتا ہوں یا میں امام کو بناتا ہوں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا انی جاعل فی الارض انی جاعلوں کا للناس اماما، انی جاعلوں کا للناس اماما، کہ میں تجھے لوگوں کے لیے امام کے طور پر بنا رہا ہوں۔ حالانکہ وہ بڑے نبی تھے، وہ بلکہ ابو الانبیاء تھے، ان کے آگے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب آگے پھر ان کے آگے نبوت چلی ساری، ہاں جی، لیکن ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہ امام کے لفظ سے پکار رہا ہے۔ تو یہ ایک وضاحت کرنی مقصد ہے کہ جو خلیفہ بنتا ہے یا جو امام ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے، وہ دراصل ایک ڈھال ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی بادشاہت میں آ کے پھر انسانیت جو ہے وہ ایک محفوظ جگہ پر ایک قلعہ بند ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ خدا کے احکامات کو دنیا میں پھیلاتا ہے، جو خدا کا حکم آتا ہے وہ دنیا کو کہتا ہے کہ یہ کرو۔ اب خدا نے کہا کہ اگر خدا نے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ خدا وعدہ کرتا ہے کہ وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور وہ مناسب حال آگے عمل کریں گے تو ان کے ساتھ یہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ خدا تعالیٰ ان کو پھر ان کے میں خلافت قائم کرے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی یہ کہا گیا یا داؤد انا جعلنا کا خلیفہ، اچھا، کہ اے داؤد علیہ السلام ہم تجھے خلیفہ بنا رہے ہیں۔ ہم وہ بھی نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، ان میں ایک زائد بات یہ تھی کہ وہ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، تو وہ تمام کام جو خدا تعالیٰ ایک نبی کے ذریعے سے دنیا میں توحید قائم کرتا ہے وہی خلیفہ کا کام ہے جی، وہی امام کا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہی توحید دنیا میں قائم کی، لیکن پہلی خلافت جو تھی خلافت راشدہ جی وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تھی، ہاں جی، لیکن وہ جلدی ختم ہو گئی، ہاں جی، اس کی کیا وجہ تھی؟ ہاں جی، وہ وجہ یہ ہے کہ یہ اسی وجہ سے ڈاکٹر صاحب اسی سوال کے جواب میں میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کا مطلب ہے کہ اے لوگوں، زمین میں رہنے والے لوگوں، یہ خدا کا خلیفہ میں بنا رہا ہوں، میری طرف سے میرا نمائندہ ہے۔ یا داؤد انا جعلنا کا، اے داؤد ہم نے تجھے خلیفہ بنایا، تم میرا جانشین ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو خدا کی طرف سے حکم ہوگا، جو خدا کا قائم کردہ خلیفہ ہوگا، اسی کو ہی اصل میں امام بطور ڈھال کے استعمال کیا جائے گا۔ وہی خدا کی طرف سے پھر جو عذاب آتے ہیں، جو بیماریاں آتی ہیں، جو سیلاب آتے ہیں، جو مختلف قسم کے لوگوں پر آزمائشیں آتی ہیں، خوف کے حالات پیدا ہوتے ہیں،
وہی دراصل خدا انہی کو اس خلیفے کی دعاؤں کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ بچاتا ہے۔ تو یہ بتانا مقصد ہے جو آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا خدا کی طرف سے علاوہ بھی لوگ کوئی خلافت کا نظام چلتا رہے، جیسے عباسیہ خاندان میں خلیفہ وہ بھی خلافت عثمانیہ بھی تھی، خلیفہ کہتے تھے، ہاں اپنے آپ کو خلیفہ کہتے تھے، پھر جو لیکن وہ بادشاہ تھے، وہ بادشاہ بھی تھے، بادشاہ ہی تھے دراصل، اور سیاسی حکومت تھی، سیاسی حکومت تھی ان کی۔ تو یہ جو سوال ہے کہ خلافت راشدہ تو صحیح معنوں میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے علی منہاج نبوت قائم ہوئی، وہ خدا نے ہی ان کو خلیفہ بنایا تھا، لیکن وہ حضرت علی تک کی چلی ہے، وہ حضرت علی تک اس لیے چلی کہ اس کے بعد جو لوگ آئے تو انہوں نے پھر یہ سمجھ لیا کہ شاید ہم خود بھی یہ خلافت قائم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ان کا ذہن اس طرف چلا گیا کہ یہ خلافت تو ہمارے ذریعے سے لوگوں کی بیٹھ کے مشورے سے اور لوگوں کی ووٹ سے ان کے مطلب رائے سے ہم بناتے ہیں، تو یہ تو پھر اس کا مطلب ہم بھی قائم کر سکتے ہیں۔ نہیں، لیکن وہ تو خلافت جو تھی، جو بادشاہ تھے وہ تو پھر بادشاہی میں تبدیل ہو گئی، وہ تو اسی لیے بادشاہت میں تبدیل ہوئی اچھا، کہ کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ خلیفہ ہم نے بنایا ہوا ہے، ہم نے بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر یہ کہا۔ تو آج کل بھی مسلمانوں میں یہی بات ٹرینڈ چل چل رہی رہا ہے کہ خلیفہ ہونا چاہیے، خلیفہ ہونا چاہیے، لیکن ان کا بس نہیں چلتا، ان کا بس نہیں چلتا کیسے خلیفہ ہو، کیونکہ خلافت علی منہاج نبوت ہونی چاہیے، یہ اصل بات ہے علی منہاج نبوت ہو۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ قائم ہو گئی کیونکہ وہ خدا نے قائم کی تھی۔ اس کے بعد جو مسلمان آئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اچھا یہ اب دیکھیں نا، یہ انسان کو اس بات پر اگر ایمان ہو اس لیے ہم زور دے رہے ہیں اس بات پر کہ دراصل خلیفہ بناتا ہی خدا ہے، جو خدا کا بنایا ہوا خلیفہ ہوگا وہی اس ڈال کی طرح کام کرے گا، کیونکہ اسی کے ذریعے سے ہی خوف بھی پھر لوگوں کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا، وہ بیماریوں سے بھی نجات اس خلیفہ کی دعاؤں کی وجہ سے ہی نجات یافتہ گنے جائیں گے۔ یعنی خلیفہ وقت کا رابطہ جس خلیفہ کا ڈائریکٹ خدا تعالیٰ سے ہے، ہاں جی، وہ اصل خلیفہ ہے، وہ اصل خلیفہ ہے، وہ جو دنیا کو وہاں لوگوں کو بٹھا کے جو ان سے مشورہ کیا جاتا ہے، جو ان سے رائے لی جاتی ہے، وہ آخری رائے نہیں ہوتی، خدا تعالیٰ ان کے دلوں کو اپنے بدل دیتا ہے، ان کے دلوں پر وہ اپنے خدا تعالیٰ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب یہ جماعت احمدیہ کے خلفاء جب بنتے ہیں وہاں بھی اس طرح رائے بھی لی جاتی ہے، ان کا نام بھی پیش کیا جاتا ہے اور ان کو پھر پوچھا جاتا ہے، تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ تو کسی کے لیے حکم بھی دے سکتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے انسانوں کو اس لیے اس میں انوالو کیا ہے کہ بھئی یہ نظام آپ کے اوپر قائم ہونا ہے، اس کی آپ نے بات ماننی ہے، یہ بھی جس طرح تم انسان ہو یہ بھی انسان ہے، لیکن یہ انسان جب میرا نمائندہ ہو جائے گا، میرے حکم سے میرے جو دلوں کے اوپر میری طرف سے ان دلوں پر اثر ہوا ہے جو متقی لوگ ہیں، تو ان کی جو رہنمائی ہوئی ہے اس کی رہنمائی سے پھر خدا تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ نظام قائم کیا ہے کہ اب یہ میری پسندیدہ آدمی ہے، میں جانتا ہوں کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں، میری تائید اس کے ساتھ ہے، میری تائید اس کے ساتھ ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ طاقتور ہو لیکن اس میں فیصلہ کرنے کی طاقت نہ ہو سکتا ہے وہ کالج کا علم پڑھنے والا زیادہ ہو لیکن خدا کو پتا ہے کہ یہ آدمی اس میں فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہے، لیکن خدا بتاتا ہے پھر کہ تم نے اس آدمی کو رائے دینی ہے جس کا میں اشارہ کر رہا ہوں، تو وہ خدا کے اشارے جہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ متقی لوگوں کے دل جو ہوتے ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ اس طرف کو موڑ دیتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ نے کتنی اچھی پیاری تشریح سنی ہے خلافت کے بارے میں۔ یہی ہے اصل میں اسلام کے متعلق جو خلافت کا نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی قائم کرتا ہے، جس کی آپ نے تشریح سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں صراط